یہ بگرام کا فوجی اڈہ ہے جہاں سے گزشتہ 20 سال سے جاری افغان جنگ میں ان گنت ہوائی حملے ہوئے ہیں، مگر یہ اڈہ اب امریکیوں نے افغان فورسز کے حوالے کیا ہے۔ اس اڈے پر کبھی 30,000 امریکی فوجی افغان جنگ میں شامل تھے، جس میں طالبان سے لڑتے ہوئے لگ بھگ 2,500 مارے گئے۔ امریکی فوج اب افغانستان سے نکل رہی ہے اور یہاں ایک اور نیا منظر ہے۔ افغان فوجی بھاگ رہے ہیں اور 1,000 کے لگ بھگ تو سرحد پار تاجکستان میں جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب افغانستان واپس 1996 میں چلا گیا ہے، جب طالبان کے ڈر سے نہ صرف طالبان مخالف سپاہی مگر ان کے کمانڈر بھی جان بچا کے نکلے تھے۔ طالبان نے کابل کے گیٹس پہ آ کے اور پہرا دینا شروع کیا۔ جب وہ پہنچے ان گیٹس پہ تو بجائے یہ کہ وہ جو کمانڈرز تھے، مجاہدین کے ایکس کمانڈرز اور ناردرن الائنس کے کمانڈرز اور سب وہ مل کے اور ان کی مخالفت کرتے یا جنگ کرتے، انہوں نے سب بھاگنا شروع کیا۔ ایک حاجی قدیر تھے جنہوں نے کہ نجیب اللہ کی بلٹ پروف مرسیڈیز لی اور سیدھا رخ کیا پشاور کا، اور وہ پشاور میں کھڑی رہی جب تک کہ کارزائی کی حکومت نہیں آئی، پھر واپس کابل پہنچی۔ احمد شاہ مسعود ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اور وہ وہاں سے بھاگے۔ دوستم ریورس گیئر میں اپنے علاقے میں بھاگ گئے۔ باقی جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کا رخ کیا۔ دو جو ٹرائبل لیڈرز تھے ان کو ایمبوش کیا گیا کابل گورج میں، پشاور کے راستے میں، کیونکہ ان کی اپنی دشمنیاں تھیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس وقت جب ابھی پورے امریکی فوجی افغانستان سے نہیں نکلے، تب ملک کے صرف 22% علاقے پہ اشرف غنی کی حکومت کا کنٹرول ہے۔ ملک کا بڑا حصہ افغان طالبان کے زیر تسلط ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا افغان حکومت طالبان کو دور رکھنے میں کامیاب ہوگی؟ اس سوال کا جواب افغان فورسز کی طاقت کو دیکھ کے نظر آتا ہے، کیونکہ نہ صرف افغان فوجی بھاگ رہے ہیں مگر ان میں بھگوڑوں کی تعداد 40% رہی ہے۔ نتیجے میں وہ جنگ کے لیے اس طرح قابل نہیں جس طرح ان کے دشمن افغان طالبان ہیں۔ 3.5 لاکھ تقریباً 352,000 کی افغانستان نیشنل سیکیورٹی فورسز ٹوٹل، جس میں ایئر فورس بھی ایک نئی بنائی، ملٹری بھی تھی، پولیس بھی تھی اور سب۔ لیکن اس کا خرچہ بھی بہت زیادہ اور اس کو مینٹین کرنا بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ اس سے بھگوڑے جو تھے وہ تقریباً 40% تھے ایک زمانے میں۔ اب جبکہ 11 ستمبر تک ایک امریکی فوجی بھی افغانستان میں نہیں رہے گا، تو ہر زبان پر سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا۔ صدر بائیڈن بھی اس سوال کو ٹالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امریکی فوج کے انخلا کے بعد 3 قسم کے مناظر ہیں جو افغانستان میں نظر آ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ طالبان اور افغان حکومت اقتدار میں حصے داری کے ذریعے کسی معاہدے پر پہنچ جائیں، مگر اس کا امکان کم ہے۔ دوسرا یہ کہ پورا ملک سول وار کی نظر ہو جائے، اور تیسرا کہ طالبان پورے ملک پہ قبضہ کر لیں۔ ان تینوں مناظر کے اثرات اپنے اپنے ہیں، اس لیے پاکستان سمیت افغانستان کے پڑوسی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں کہ افغان صورتحال کے منفی اثرات سے کیسے بچا جائے۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1996 والا افغانستان نہیں، یہاں سے ہر کوئی نہیں بھاگے گا۔ This is the time to be here in Afghanistan, and Afghanistan needs us.